واجب ہے آج تم پر ذکر سنانا غدیر کا، من کن تو بن گیا ترانہ غدیر کا۔ وہ دیتا ہے اور بار بار دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وہ عطا کرتا ہے تو بے شمار کرتا ہے، لیکن جب ہم اس کے نافرمان ہوتے ہیں وہ تب بھی ہمیں نہیں بھولتا۔ وہ تب بھی ہمیں عطا کرتا ہے جب ہم اس سے شکوہ کرتے ہیں، اس سے تب بھی، کیونکہ وہ الوہاب ہے جو اپنے بندگی کا صلہ شرطوں سے نہیں جوڑتا۔ اس کی عطا تو صرف محبت ہے، بے لوث، بے حساب، بے مثل، کبھی بھی ختم نہ ہونے والی۔ وہ ہر چیز عطا کرتا ہے اور اس کی عطا صرف دینا ہی ہے۔ وہ دلوں کو سکون دیتا ہے، آنکھوں کو نور دیتا ہے۔ اس کا دیا ہوا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تم اسی پروردگار سے مانگو اور وہ بے شمار دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تم دل سے یقین کر کے تو دیکھو، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ وہاب ہے۔ حضرت مولانا امام رضا فرماتے ہیں، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر ہمارے اہل بیت کے ذکر کو زندہ کرے تو ایسا دل قیامت میں نہیں مرے گا جس دن تمام دل مردہ ہوں گے۔ زہرا کی غلامی میری نسلوں کا اثاثہ رہے، زہرا کی غلامی میرے نسلوں کا اثاثہ رہے، صد شکر میرے خون میں حیدر کی ولا ہے۔ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ساتھ لے جائیں گے؟ صرف نیک اعمال۔ اور کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ صرف غیبتیں، حسد، بغض، حق تلفیاں، ناحق کی دل آزاریاں۔ جب پتہ ہے کہ ہم نے جانا ہی ہے تو اپنے اچھے اعمال اور تقویٰ طاعت، اخلاق و اخلاص، وفاداریاں اور محبت کے اثرات کیوں نہ چھوڑ کر جائیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے نہ تو ان لوگوں کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کے در کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دن کا بانی خود اللہ ہو، خطیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور موضوع مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنا ہو، اس دن کو غدیر کا دن کہا جاتا ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے، عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہوتا ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، شریف انسان کتنے بھی بڑے مقام تک پہنچ جائے وہ اس پر مغرور نہیں ہوتا، بالکل پہاڑ کی طرح کہ جیسے آندھیاں بھی انہیں ہلا نہیں پاتی، اور پست انسان کو معمولی سا مقام بھی مغرور بنا دیتا ہے، بالکل گھاس کی طرح جسے ہلکی سی ہوا کا جھونکا بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، حجۃ الوداع جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں تھا، یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اور امر امامت کمال دین میں سے ہے۔ روٹی کا نوالہ آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ اپنی قسمت سے کھاتے ہیں، تو اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ بخشے جائیں گے ہم محمد و آل محمد کی خاطر، ورنہ نہ ہم اچھے ہیں اور نہ ہی ہمارے اعمال اچھے ہیں۔ میرا عشق ہے میرا مولا حسین، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کہتی رہوں گی جوش مودت میں یا حسین، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین۔ زندگی کے بعد بھی اور زندگی کے ساتھ بھی بادشاہ ہمارا یا حسین، پردے میں رہا کرو ثانی زہرا کی کنیزیں، تم سے تو کسی شمر نے چادر نہیں چھینی نا۔ خوف دنیا مت کیا کرو یا علی مدد کہنے کے بعد،
مجھ کو میری ماں نے پہلی تعلیم ہی یہی دی۔ اب کے برس ہمیں یہ سعادت نصیب ہو، کربلا نجف شام کی زیارت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ مولا امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، جب اللہ سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، پھر اپنی حاجت مانگو، کیونکہ خداوند عالم اس سے بلند تر ہے کہ اس سے 2 حاجتیں طلب کی جائیں اور وہ ایک کو پورا کر دے اور ایک کو روک لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا، میں واحد معبود ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے۔ کون ہے جو مجھ سے بلا اجازت کسی کی سفارش کرے؟ میں اگلے پچھلے تمام حالات کو جانتا ہوں۔ کوئی شخص علم کا اتنا ہی احاطہ کر سکتا ہے جتنا میں چاہوں۔ میرا اقتدار تمام آسمانوں اور زمین پر قائم ہے اور نہ میں ان کی نگرانی کرتے ہوئے تھکتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی سب سے بلند ہوں اور میں ہی سب سے عظیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو اپنے آپ پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے، بلکہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مخالف تھک جائے گا، آپ کو نقصان دھوکہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی مخالف ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے میں مصروف رہتا ہے یا رہتی ہے، قصہ مختصر ہے کہ وہ آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا، برداشت نہیں ہوتا آپ کا خوش رہنا اور آپ کی ترقی کرنا، تو آپ یہ عمل کریں، روزانہ 41 مرتبہ سورہ القریش اور 41 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا حفیظو، اس کو پڑھیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹ کی بدبو عرش تک جاتی ہے۔ مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم و بحمدہ۔ تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ تمہاری ہر تکلیف سے تمہیں تہجد میں شفا مل سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا اس قدر پسند ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا کی محبت کو دل میں بسانا آسان ہے، مگر دنیا میں رہ کر دنیا داری نبھانا مشکل ہے۔ ترک دنیا کر کے دنیا میں رہنا ممکن ہے، مگر عمل کے بغیر با ایمان ہو جانا ناممکن ہے۔ فقط آخرت کی چاہ میں ترک دنیا آسان ہے، مگر دنیا آخرت کو ایک ساتھ چلانا مشکل ہے۔ عبادت اور ریاضت سے رب کو پانا ممکن ہے، مگر مخلوق کو گرا کر خالق تک جانا ناممکن ہے۔ دعائے پروردگار، اے رب العالمین، میں جب بھی نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کی مسافر بننے لگوں تو اے میرے مالک، میرے رازق، تو اپنے نور کی روشنی سے میرے دل کو ہدایت عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ اے بندے، نہ تیری کوئی مرضی نہ کوئی انا ہے، نہ تیری کوئی سمجھ نہ تجھے کچھ پتہ ہے۔ تیرے ہاتھ میں نہیں کوئی ہنر، تیری ذات میں بھی بہت خلا ہے۔ سب پانے کی جستجو ہے ہر دم، لیکن کچھ کھونے سے بھی ڈرتا ہے۔ جو مل گیا وہ بھی لکھا تھا رب نے، آنے والا کل بھی کاتب نے خوب لکھا ہے۔ جو ہے تیرے ہاتھ وہ فقط ہے عطائے رب پروردگار۔ اے بندے، پھر کس ظام میں تو مبتلا ہے؟ فطری بات ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو فائدہ پہنچایا ان میں سے کم ہی آپ کی ضرورت پر آپ کے ساتھ وفا کیا ہو، تو اس رویہ سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اکثر بندے بھی اپنے رب کے بے پناہ احسانات کے باوجود اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر انعام کرتا ہے، اس لیے لوگوں کے رویوں سے پریشان نہ ہوں،
محض اللہ کی رضا کی خاطر اپنی طاقت بھر احسان کرتے رہیں اور اس آیت کو یاد رکھیں، یقیناً ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ۔ جب بھی کسی مومن کے پاس کوئی نعمت کو دیکھیں تو بجائے حسد کرنے کے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا رب العالمین مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے کہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ 100 بار کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی میں دکھ شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ان اللہ وعلی کل شیء قدیر۔ بے شک تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت کو تلاش کرو اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ مسکرائیے اور اچھا سوچیے، کیونکہ انسان جب سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے آسان ہے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا، دوسروں تک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن پریس کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔